السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد اویس۔ آج ہم قاری صاحب سے پوچھیں گے کوئی ایسا عمل بتائیں جس کے کرنے سے دنیا کو کوئی جادو اثر نہ کرے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اویس بھائی، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ دیکھیں گے کہ جادو ہوتا کیسے ہے، جی اور جس طریقے سے جادو ہوتا ہے اور جادوگر اور جنات جو عمل کرتے ہیں، جی یعنی جس رستے سے جادو اور جنات آتے ہیں، ہمیں وہ رستہ بند کرنا ہے۔ ٹھیک۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ جادو دو تین طریقے ہوتے ہیں، ان سے ہوتا ہے۔ سب سے پہلے جنات کو بھیجا جاتا ہے، یا تعویذات یا پتلوں کے ذریعے مختلف طریقوں سے جادو کیا جاتا ہے، اور اسی طرح اس کے جادو کیا جاتا ہے۔ تو جادو کوئی بھی عمل کرتا ہے، جادوگر جادو کا عمل کرتا ہے، اس میں سب سے پہلے انسان پر جب حملہ ہوتا ہے، جب انسان پر کچھ کیفیات ہوتی جس پر حملہ ہوتا ہے، جب انسان پر حملہ ہوتا ہے، تو ہم نے وہ کیفیات پر بھی کنٹرول کرنا ہے۔ وہ کنڈیشنز جو جادو جنات کے مسائل کو بننے کا سبب بنتی ہیں، ان کنڈیشنز پر بھی کنٹرول کرنا ہے۔ اور تیسری چیز آ جاتی ہے پڑھائی۔ وہ پڑھائی کرنی ہے، وہ پڑھائی کرنے سے بندے پہ جادو یا جنات کا حملہ نہیں ہوتا، وہ پڑھائی کرنی ہے۔ اب کنڈیشنز، وہ کیفیات کیا ہیں، وہ رستے کون سے ہیں جن سے جادو اور جنات کا حملہ زیادہ ہوتا ہے، زیادہ آسان ہوتا ہے جادوگروں اور جنات کو؟ جانوروں کی تصویریں، انسانوں کی تصویریں، اور اسی طرح تعویذوں کا، جوتوں کا جو ہے، اکثر لوگ جوتا لٹکا دیتے ہیں گاڑی کے آگے، گھر کے اوپر کالی ہنڈیا جو ہے رکھ دی۔ جی کس لیے رکھی ہے؟ جی اس سے جادو نہیں ہوتا۔ کس لیے رکھی ہے؟ نظر بد نہیں لگتی۔ حالانکہ یہی طریقہ کفار کا تھا، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ کفار کا طریقہ تھا۔ اور آج ایک مسلمان گاڑی لیتا ہے اور اس کے سامنے جوتا لٹکا دیتا ہے۔ آج ایک مسلمان ایک نیا مکان بناتا ہے اور اس کے اوپر کالی ہنڈیا رکھ دیتا ہے۔ کس لیے؟ حفاظت کے لیے۔ کس لیے؟ آج ایک مسلمان کو میں دیکھتا ہوں، اونٹ کی ہڈی لاتا ہے گھر میں اور لٹکا دیتا ہے اور کہتا ہے جی یہ میری حفاظت کرے گی گھر کی۔ یہ میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ صحابہ کا طریقہ نہیں ہے، یہ خود ساختہ بنائے گئے ڈرامے ہیں۔ تعویذ لے لیں، کڑا لے لیں، ڈوری لے لیں، یہ کوئی جوتا لے لیں، کوئی ہنڈیا لے لیں، کوئی اونٹ کی ہڈی لے لیں، کوئی اللہ کی قسم کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو جادو جنات یا شیطانی حملے سے بچا سکے۔ وہ ایک طریقہ ہے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ فرمایا جو بندہ اس طریقے پہ چلے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، وہ بچ جائے گا ان شیطانی حملوں سے۔ اور اگر تم اس طریقے سے نہ چلو گے، تم اپنے راستے اختیار کرو گے، تنگ بھی ہوگے، پریشان بھی ہوگے، اور غلط راستے پر بھی چلو گے، نہ تمہارا مال بچے گا، نہ تمہارے شیطانی حملے سے حفاظت ہوگی، اور نہ تمہاری عزت بچے گی۔ یہ وہ راستے ہیں جن سے شیطان، جادوگر، جنات جو ہیں وہ گھر بنا لیتے ہیں۔ اس گھر کو، جس گھر میں اونٹ کی ہڈی رکھی جاتی ہے، یہ ہنڈیاں رکھتے ہیں بدشگونی، ان سے کہتے ہیں کہ یہ ہماری حفاظت کرتی ہیں۔ جب بندہ ان چیزوں کی طرف توجہ کرتا ہے اور ان سے مدد لینا شروع کر دیتا ہے اور مدد کی سوچ رکھتا ہے، اس پر جادو جنات حاوی ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اس پر ہوتا ہی ہوتا ہے۔ بندہ کہتا ہے جی کہ میرے اوپر جو ہے وہ ہنڈیا رکھنے سے میں بچ جاؤں گا، میں جی جوتا لٹکاؤں گا تو اس سے بچ جاؤں گا۔ اس کا سارے کا سارا ایمان اور اس کی جو کیفیت ہے وہ اس جوتے کی طرف چلی گئی کہ یہ میری حفاظت کرے گا، اور چاہتے نہ چاہتے یہ شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس بات کو سمجھنا ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں، واللہ یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ طریقہ کفار کا تھا، یہ طریقہ ابو جہل کا تھا، یہ طریقہ ان لوگوں کا تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے تھے، ان کا یہ طریقہ تھا۔ یہ مسلمانوں کا حفاظت کا طریقہ نہیں ہے کہ اونٹ کی ہڈی جو ہے وہ کبھی گھر میں لا رہا ہے، کبھی یہ دفنا رہا ہے، کبھی اس کی تسبیح پہن رہا ہے، کبھی کوئی نگ پہن رہا ہے کہ یہ نگ شفا دے گا، نگ حفاظت کرے گا، اونٹ کی ہڈی حفاظت کرے گی۔ یہ کوئی طریقہ اسلام میں نہیں۔ ہاں آئیں ہم آپ کو طریقے بتاتے ہیں جن طریقوں سے آپ بچ سکتے ہیں، آپ کی حفاظت ہو سکتی ہے۔ وہ طریقہ کون سا ہے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے؟ وہ طریقہ کون سا ہے جو اللہ نے قرآن میں اتارا ہے؟ وہ طریقہ سب سے پہلے یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے۔ فرمایا جو بندہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دے دی۔ میں کہتا ہوں
کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے. جو میرے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ فرمائے زبان مبارک سے نکلے ہیں وہ سچے ہیں. دنیا جو اٹھی ہو سکتی ہے وہ الفاظ سچے ہیں. میرے پاس مریض آ جائے نا, وہ آ کے کہے جی میں نے اذکار کیے جن پھر آ گیا, میں نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, کمی ہے تجھ میں کوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بندہ آیا, اس نے کہا جی میرے بھائی نے شہد پیا پھر بیمار ہو گیا. آپ نے فرمایا پھر شہد پلاؤ. پھر آیا, کہتا پھر بیمار ہو گیا. فرمایا پھر شہد پلاؤ, کہتا اور بیمار ہو گیا. فرمایا تیرے بھائی کا جھوٹ, تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے, اللہ کا قرآن سچا ہے. فرمایا شہد پینے سے اللہ کا قرآن کہتا ہے شفا ملتی ہے, دوبارہ جاؤ اور پلاؤ. دوبارہ پلایا تو وہ ٹھیک ہو گیا. اس میں دو باتیں ملتی ہیں, ایک یقین کے ساتھ. لاسٹ بار جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی تو یقین کے ساتھ, دوسرا تکرار کے ساتھ. دو چیزیں آئیں, بار بار عمل کیا, اللہ کا قرآن سچا ہے تو وہ عمل نے فائدہ دیا. پہلی بار نہیں دیا, دوسری بار نہیں, تیسری بار نہیں, چوتھی بار فائدہ دیا. یہ علاج کی فیلڈ میں الگ سے باتیں ہیں, کبھی انشاءاللہ پھر بیان کریں گے, لیکن بتانے کا مقصد یہ. دوسرا اس میں سے کیا بات ملی کہ پہلے وہ یقین کے ساتھ شاید نہ کرتے ہیں, پیتے ہوں, تو یقین کے ساتھ کرنے سے فائدہ ملتا ہے. تو یہاں پر ہمارا حفاظت کا ٹاپک ہے. حفاظت میں سب سے پہلے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بندہ جو تین مرتبہ پڑھ لیتے ہیں, ہم مریضوں کو کہتے ہیں آپ 7 مرتبہ پڑھ لیں, اس سے جو ہے وہ زیادہ فائدہ مل سکتا ہے. یا حفاظت کے لیے اکثر مریض کہتے ہیں کہ ہم 7 مرتبہ پڑھ لیں, تو 7 مرتبہ بھی پڑھی جا سکتی ہے, اس میں بھی کوئی حرج نہیں. یہ دعا 3 مرتبہ صبح شام پڑھ لیں یا 7 مرتبہ پڑھ لیں. اس کے ساتھ آیت الکرسی پڑھ لیں 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ. سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ. سورہ فلق ناس 7 مرتبہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کے بارے میں بتایا ہے کہ جو بندہ یہ پڑھ لیتا ہے, فرمایا وہ محفوظ کر لیا گیا. اس کو نہ جادو, نہ جن, نہ کاہن, نہ نجومی, نہ ہمزاد, نہ کوئی کرین, نہ کوئی جن, نہ کوئی جادوگر, نہ کوئی شعبدہ باز اس پر حملہ نہیں کر سکتا. جادوگر بڑا سے بڑا جادوگر آ جائے, دنیا کا کوئی جادوگر آ جائے, واللہ میں اللہ کے فضل سے یہ دعائیں 3 مرتبہ پڑھتا ہوں, یہی پڑھائی جو میں نے ذکر کی ہے, اور بڑے سے بڑے جادوگروں کو بھی چیلنج دیتے ہیں, جنوں کو بھی چیلنج دیتے ہیں. اور ہمارے اوپر اویس بھائی روز کے ہمارے پاس مریض آتے ہیں اور ان کے پیچھے پتہ نہیں کتنے بیٹھے ہوئے جادوگر, وہ کتنی بار ہمارے اوپر جو ہے دوبارہ اٹیک کرتے ہیں کہ یہ بندہ ان کا علاج کر رہا ہے, اور کتنے مریض ہم اللہ کے فضل سے اللہ تعالی ہمارے ذریعے سے ان کو فائدہ دیتا ہے, شفا دیتا ہے. تو وہ جادوگر ہم پر اٹیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں, بڑے سے بڑے جادوگر, لیکن اللہ کے فضل سے آج تک نہ ان کا جادو ہم پر اثر کیا ہے. بڑے لوگوں نے پتلے بھی بنائے, بڑا کچھ کیا ہمارے اوپر, لیکن اللہ نے حفاظت کی. وَمَن يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. ایک بات یاد رکھیں, یہ پڑھائی, یہ عمل جو میں نے عرض کیا ہے, یہ فائدہ دیتا ہے, یہ بندے کی حفاظت کرتا ہے, کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حفاظت کرتا ہے. لیکن اللہ کا ایک اصول ہے, جو بندہ توکل کرے گا میں اس کے لیے کافی ہو جاؤں گا. ادھر توکل ضروری ہے, آپ توکل نہ کریں. میرے پاس مریضہ آئی پچھلے دنوں, وہ کہتے جی ہم تو 700 مرتبہ پڑھتی ہیں آیت الکرسی, 700 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر جن ان میں آ رہا ہے. وجہ کیا بنی؟ 700 بار پڑھنے کے بعد بھی ان کو ڈر تھا کہ جن آ جائے گا. جب آپ کو 700 بار پڑھنے کے بعد بھی ڈر ہو کہ جن آ جائے گا تو جن نے آنا ہے. اور جب میں نے کہا آپ نے 700 بار نہیں پڑھنی, 7 بار پڑھنی, اور ڈر ان کا ختم کر دیا. ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سنائے اور یقین دیا کہ یہ جن شیطان کچھ نہیں ہے. تم اپنی تاریخ تو پڑھو, تم انسان ہو, تمہیں اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے, تم ان سے ڈر گئے. یہ کون تھے؟ یہ تو تمہارا نام سن کے بھاگتے تھے, علاقہ چھوڑتے تھے. تمہاری تاریخ تو یہ جس گلی سے گزرتے تھے یہ شیطان جن اس گلی سے نہیں گزرتے تھے. تو یہ باتیں جب انہیں سمجھائیں, یقین کا پہلو ان میں اجاگر کیا, تو وہ 7 بار پڑھتی تھی, اور وہ جن شیطان, وہی شیطان جن, وہ اس میں داخل ہی نہیں ہو سکتے تھے, ان سے بھاگتے تھے. تو یہ چیز توکل اور یقین ضروری ہے. یہ پڑھائی پڑھنے والا اللہ کے فضل سے جو ہے وہ محفوظ رہتا ہے. اور ایک بات, یہ 3 چیزیں آپ نے اپنے اندر نہیں آنے دینی.
ورنہ پڑھائی کے بعد بھی جن جادو آپ پر ہوگا. جی کون سی؟ ان میں سب سے پہلی ڈر، خوف، یہ آپ کے اندر نہیں آنا چاہیے. دوسرے نمبر پہ وسوسے، شیطان نے وسوسہ ڈال دیا، یہ کر دو، یہ کہہ دو، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، کوئی جن شیطان ادھر ادھر ایسی باتیں. اور تیسرا غصہ. یہ 3 کنڈیشنز آپ کے اندر نہیں آنے چاہیے. یہ 3 کنڈیشن آپ کے اندر نہ آئے، جن شیطان آپ کے قریب بھی نہیں آ سکتا. اور اگر 3 کنڈیشنز یہ آپ کے اوپر حاوی ہو جائیں، پڑھائی کرنے کے بعد بھی جن شیطان آپ کو نہیں چھوڑے گا، پریشان کرے گا. یہ رستے ہیں اس کے آنے کے. ان کو آپ نے روکنا ہے اور یہ پڑھائی کرنی ہے. اور آپ چیلنج کر دیں، واللہ چیلنج کر دے کسی کو جا کے، یہ پڑھائی کرنے والا پہلے اس پر جادو نہ ہو، اس کے جسم میں پہلے جادو جن نہ ہو، پہلے بندہ کلیئر ہو، اور جا کے جادوگر کو چیلنج کر دے. واللہ اس بندے کا جادوگر کچھ نہیں کر سکتا، جنات اس کا کچھ نہیں کر سکتے. جتنے مرضی جا کر چیلنج کر دے. الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہم اللہ پر توکل کر کے کرتے ہیں. اللہ پر توکل ہے. یہ پڑھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو بندہ پڑھ لیتا ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے. ہم محفوظ ہے. جادوگروں کو کہتے ہیں تم جو کر سکتے ہو کر لو. آج تک کوئی جادوگر ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکا. اس لیے یہ پڑھائی کرنے والا جو بندہ ہے وہ محفوظ رہتا ہے. جزاک اللہ.